السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں اور ہجرت کرنے والوں میں ایک بہت ہی عظیم صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن پر اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والدین بلکہ پورے خاندان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافروں نے بہت کڑی سزائیں دیں۔ آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اتنا زیادہ ظلم کیا گیا کہ آپ شہید ہو گئے، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گرمی کے وقت سخت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا اور لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، اور جب دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوہا گرم ہو جاتا تو اس کی گرمی سے آپ کی والدہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ یہ منظر دیکھ کر کافر کہتے، اے سمیہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو اور دین اسلام سے پھر جاؤ۔ لیکن آپ کی والدہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود ارشاد فرماتیں، میں ابھی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں؟ ارے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے میری جان چلی جائے مگر میں دامن مصطفیٰ ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی زبردست تکلیفوں کو برداشت کرتیں، مگر ایمان اور اسلام کی سچی لگن اس طرح آپ کے دل میں سرایت کر چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی فرق نہ آتا۔ جب کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ انہیں صبر کی تلقین اور جنت کی بشارت دیتے۔ ایک دن اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان میں گستاخی کی، جو آپ سے برداشت نہ ہوئی، اور آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ ابو جہل عرب شریف میں اپنے خاندان کا مشہور سردار تھا، اسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب برداشت نہ ہوا تو اس نے آپ کے ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ آپ شہید ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاکھوں درود و سلام ہو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی اس خاتون پر جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر اپنی جان قربان کر دی اور جنت کے اعلیٰ مکانوں میں مقیم ہو گئیں۔ اسی طرح کافروں نے حضرت عمار کے والدین رضی اللہ تعالی عنہم کو اسلام قبول کرنے کے وجہ سے شہید کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر کافروں نے اس طرح ظلم کیا جن کے بارے میں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ظالم حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتی ہوئی آگ پر لٹا دیا کرتے اور آپ دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لیٹے رہتے، اور جب کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو حضرت عمار یہ کہہ کر پکارتے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار پر اسی طرح سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ کبھی کفار حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالو پر چت لٹا کر اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طیب اور مطیب یعنی پاک اور پاک کرنے والا کے لقب سے پکارا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ آپ کے اندر چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہ رہی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے چارپائی پر لٹا کر آپ کو اٹھایا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے نبی کے صحابیوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، ہم آپ کو آپ کے گھر لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لے چلو۔ ناظرین، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا اور پھر آپ نے اس کا ورد کرایا۔ وہ دونوں شہزادے جب وجد کے عالم میں بار بار اس کلمہ شریف کو پڑھتے تو انہیں ایک عجیب لذت اور شادمانی حاصل ہوتی اور وہ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بار بار پکارنے لگے۔ پھر ان دونوں شہزادوں نے اپنے والد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ہمارے والد، یہ کتنا مبارک نام ہے، آخر یہ نام کس کا ہے؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ مبارک نام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے عرض کیا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ مبارک نام لیتے ہیں تو اس کی برکت کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر دونوں شہزادوں نے اپنے پیارے والد سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس پیارے اور مبارک نام کو سب لوگوں کے سامنے پڑھا جائے تاکہ لوگ اس مبارک نام کی برکت سے فیض پائیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابھی اسلام کی شروعات ہے، تم بچے ہو، کہیں تم اسلام کے دشمنوں کے ظلم و ستم کے شکار نہ ہو جاؤ۔ مگر ان دونوں شہزادوں نے بازار کے ہر چوک پر کھڑے ہو کر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگے۔ دونوں شہزادے اپنی پوری محبت و الفت اور عشق و ایمان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ تبھی کچھ شریر لوگ آ گئے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے سے منع کرنے لگے اور انہوں نے کہا، اب اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو ہم تمہیں بہت سخت سزائیں دیں گے۔ ان کی اس دھمکی کے باوجود بھی دونوں شہزادے برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے رہے۔ آخر کار ظالموں نے تلواریں نکال لیں اور کہنے لگے کہ رک جاؤ ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ مگر ان دونوں شہزادوں نے تعریف بیان کرنا بند نہیں کیا۔ تبھی ان ظالموں نے دونوں شہزادوں پر تلوار سے حملہ کر دیا اور لمحے بھر میں دونوں شہزادے زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تڑپنے لگے۔ دونوں شہزادوں کو خون میں لت پت کرنے کے بعد وہ کفار حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو عمار، ہم نے تمہارے دونوں بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے پر کیا سزا دی ہے۔ ان کے لاشیں خون میں تڑپ رہے ہیں اور وہ زندگی اور موت کے درمیان میں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، او بے ایمانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے شہزادوں کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دوں گا؟ تو سن لو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ظالم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذلیل ہوئے تو ان کافروں نے سوچا کہ باپ آخر کار مرد ہوتا ہے، وہ دل پر پتھر لے کر برداشت کر لے گا، مگر ماں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے،
چلو بچوں کی ماں کو بچوں کے بارے میں بتا کر ان کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس سوچ کے ساتھ وہ سارے ظالم بچوں کی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، دیکھیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے پر تمہارے بچوں کا کیا حال کیا۔ وہ اس وقت خون میں تڑپ رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا انجام دیکھ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو۔ تو بچوں کی والدہ نے کہا، تم نے سمجھا ہی نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کون کون سی لذتیں ہیں۔ اگر بیٹوں کو قربان کر کے وہ لذتیں حاصل ہو جائیں تو یہ بہت ہی سستا سودا ہے۔ آخر کار وہ ظالم ماں کے پاس سے بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر اور آپ کے والدین اور آپ کے بچوں پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور پورے خاندان کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہماری نسلوں کو صحابہ کرام کا سچا عاشق بنائے اور ان کے جذبہ رسول کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔